أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. برادران اسلام اور معزز دینی بھائیوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، آج کی ہماری یہ نشست دینی نشست ہے، اصلاحی نشست ہے۔ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں دین کی باتیں سننے کے لیے۔ بہت مختصر انداز میں چند باتیں کہہ کر میں اپنی جگہ لوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا کیا ہے تو تمام انسانوں کے لیے کامیابی اور ناکامی کے راستے بتا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ان کی کامیابی کا بھی راستہ بتا دیا اور ناکامی کا بھی راستہ بتا دیا۔ انسان کس راستے پر چل کر نفع کمائے گا، کس راستے پہ چل کر نقصان میں رہے گا، کس راستے پر چلے گا تو اسے اچھا ٹھکانہ ملے گا، کس راستے پر چلے گا تو اس کو برا ٹھکانہ ملے گا، یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دی۔ اللہ نے پہلا انسان، پہلا نبی، پہلا پیغمبر، پہلا رسول دنیا میں بھیجا تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغام کو بھیجا، اور اسی وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا، اور سب سے آخر میں ہمارے اور آپ کے محبوب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سب سے آخر میں۔ اب ہمارے اور آپ کے درمیان کائنات میں اس زمین کے اوپر آسمان کے نیچے کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے۔ آخری نبی کی آمد ہو گئی۔ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، قرآن میں اس بات کے اشارات اور اس بات کے نصوص موجود ہیں کہ اب جو ہے جو کام پہلے پیغمبران اسلام کیا کرتے تھے، جو اللہ کے پیغمبر کیا کرتے تھے، جو کام اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کیا کرتے تھے، اب اس کام کو یہ علماء کرام کریں گے۔ حدیث میں بھی، قرآن میں بھی یہ ذمہ داری علماء کرام کے سر پر دی گئی ہے کہ امت کو سیدھی راہ پر لانا، امت کو دین کی طرف لانا، امت کو اللہ کی طرف لانا، دعوت اللہ کا کام، قرآن و حدیث دوسروں تک پہنچانے کا کام، سیدھی راہ پر دوسروں کو لانے کا کام، یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے۔ تو آج یہ علماء کرام جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ مقامی جمعیت اہل حدیث جس نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا ہے، یہ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، یہ اپنے فریضے کو انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، تمام لوگ، ہر انسان خسارے میں، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان، جو بھی انسان بنا کر پیدا کیا گیا وہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہر انسان نقصان میں ہے، مالدار ہو تب بھی، غریب ہو تب بھی، سرمایہ دار ہو تب بھی، دولت مند ہو تب بھی، ایک آدمی تخت و تاج کا مالک ہے، ایک آدمی بالکل فقیر ہے، غریب ہے، ایک کے پاس کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور ایک کے پاس دولت کا انبار ہے، مال کی ریل پیل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ مجھے پراپرٹی مل گئی، مجھے زمین مل گئی، جائیداد کا میں مالک بن گیا، میں ایک حکومت کی کرسی پر بیٹھ گیا، میں بادشاہت کی کرسی مجھے حاصل ہو گئی، میں ایک محلے کا سردار بنا دیا گیا، میں ایک محلے کا منڈل بنا دیا گیا، میں ایک پنچایت کا مکھیا بنا دیا گیا، میں ایک پنچایت کا سرپنچ بنا دیا
مجھے ایک پنچایت کی ذمہ داری دے دی گئی، مجھے ایک وِدھان سبھا کا MLA بنا دیا گیا، مجھے MP کا شرف حاصل ہو گیا، پارلیمنٹ میں میری سیٹ بک ہو گئی، تو میرے لیے یہ کامیابی کی بات ہے۔ نہیں میرے دوستو، دنیا کا بڑا سے بڑا آدمی ہے اور بڑی سے بڑی کرسی کا مالک ہے، تخت و تاج کا مالک ہے، ہفت اقلیم کا بادشاہی کیوں نہ بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، انسان تو نقصان میں ہے، کتنا ہی بڑا انسان ہو جائے نقصان میں ہے۔ اب اس نقصان سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ کون سا انسان ہے جو اس نقصان سے بچ سکتا ہے؟ اور یہ نقصان کون سا نقصان ہے؟ یہ آخرت کا نقصان ہے، یہ مرنے کے بعد کا نقصان ہے۔ ظاہری طور پر تو لگتا ہے کہ ہاں بھائی، جو مالدار ہو گیا وہ نفع میں ہے، جس کی تجارت بہت اچھی چلنے لگی وہ نفع میں ہے، جو مکھیا بن گیا وہ نفع میں ہے، جو MLA MP بن گیا نفع میں ہے۔ ظاہری طور پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ نفع میں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسے موت آنی ہے اور اسے قبر کے اندر جانا ہے، اور اسی قبر میں وہ دفنایا جائے گا جس قبر میں ایک غریب دفنایا جا رہا ہے، ایک فقیر دفنایا جا رہا ہے، ایک جس کے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی سرمایہ نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، کوئی دھن دولت نہیں ہے، وہ جس قبر کے اندر دفنایا جا رہا ہے، جو زمین کا 2 گز ٹکڑا اس فقیر کو نصیب ہوا ہے، وہی اس بادشاہ کو بھی نصیب ہونا ہے۔ اس کے بعد کا جو دور آئے گا اور آخرت کے جو مراحل شروع ہوں گے، قبر کے جو مراحل شروع ہوں گے، قبر کا جو سوال و جواب ہوگا، وہاں سے نفع اور نقصان کا پتہ چلے گا کہ آدمی نفع کی حالت میں ہے یا نقصان کی حالت میں ہے، اس نے اپنے لیے نفع کمایا ہے یا نقصان کمایا ہے۔ دنیا کا نفع کوئی نفع نہیں ہے، دنیا کا فائدہ کوئی فائدہ نہیں ہے، دنیا کی ترقی کوئی ترقی نہیں ہے، دنیا کی خوشحالی کوئی خوشحالی نہیں ہے۔ آپ دنیا میں کتنے خوشحال ہو جائیں گے، پوری دنیا آپ کو مل گئی، پھر بھی پہلی بات تو یہ کہ دنیا سے پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی، حدیث میں آیا ہے کہ ایک آدمی کے پاس اگر سونے کی ایک وادی اس کو مل جائے تو وہ چاہے گا کہ سونے کی 2 وادیاں مجھے مل جائیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے، اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے، قبر میں جا کر ہی اس کا پیٹ بھرتا ہے، ورنہ آدمی سوچتا رہتا ہے ایک مکان بنا لیا، بہت عالیشان مکان بنا لیا، اس میں سب نہیں ہوگا، کہہ گیا میں ایک اور مکان بنا لوں، ایک زمین خرید لی، ایک اور زمین خریدنے کی خواہش ہے، پراپرٹی پر پراپرٹی بنا رہا ہے، بینک بیلنس پر بینک بیلنس بڑھا رہا ہے، صبر کبھی نہیں آتا۔ تو یہ کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے دنیا کی، اس لیے کہ اگر یہ کامیابی ہوتی تو ہم کو یہ موت سے بچا سکتی تھی، یہ بیماری سے بچا سکتی تھی، یہ ہم کو مشکلات سے بچا سکتی تھی، یہ ٹینشن سے بچا سکتی تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا سے بڑا آدمی، ایک مالدار آدمی، ایک خوشحال آدمی، اس کی بھی طبیعت خراب ہوتی ہے، وہ بھی بیمار پڑتا ہے، اس کے بھی سر میں درد ہوتا ہے، اسے بھی ٹینشن لاحق ہوتا ہے، وہ بھی مریض بنتا ہے، اور اس کے ساتھ بھی بے شمار پریشانیاں ہیں، چین سے کوئی نہیں ہے۔ تو یہ کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے، مرنے کے بعد کی کامیابی اصل کامیابی ہے، اور وہ کامیابی کب ملے گی؟ انسان نقصان کے اندر ہے، گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، فائدہ میں کون ہے جو نفع میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لے کر آ گئے ہیں، جو ایمان والے ہیں، اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو ایک مان کر اس کے سامنے سربسجود ہوتے ہیں، اللہ کو ایک مان کر اس کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنی باتیں لے کر تشریف لائے، آپ کو جو کچھ اللہ کا پیغام ملا وہ سچا پیغام تھا، میرے نبی ایک سچے پیغمبر تھے، آپ کی ہر بات سچی، آپ کا لایا ہوا ہر فرمان سچا، آپ کی لائی ہوئی شریعت سچی، آپ کے تمام فرمودات سچے، اس بات پر یقین رکھے۔ یہ ایمان جس کو نصیب ہو گیا وہ نقصان سے باہر ہے،
لیکن ابھی مکمل نقصان سے باہر نہیں ہے۔ ایک آدمی سوچ لے کہ میں صرف کلمہ پڑھ لوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو بس میرے لیے کام بن گیا، میرا بیڑا پار ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا ہونا بھی ضروری ہے، نیک عمل کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ایک آدمی ایمان والا ہے، کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، کلمہ شہادت پڑھتا ہے، اللہ اور رسول کی گواہی دیتا ہے، لیکن وہ نیک کاموں سے دور ہے، وہ نیک کاموں سے کوسوں دور ہے، وہ نماز سے دور ہے، وہ روزہ سے دور ہے، وہ حج سے دور ہے، زکوٰۃ سے دور ہے، وہ بھلائی کے کاموں سے دور ہے، تو کہا جائے گا کہ ابھی یہ نفع میں مکمل نہیں آیا ہے، ابھی یہ نقصان کے اندر ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ہونا چاہیے، نیک اعمال بھی ہونے چاہیے، اور نیک اعمال میں سب سے پہلے وہ اعمال جو آپ پر فرض کیے گئے، وہ احکام جو آپ کے لیے ضروری ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں بتایا یہ کرنا ضروری ہے، ان اعمال کو کرنا ضروری ہے۔ مثلا اللہ نے فرمایا نماز پڑھو، تو دن اور رات میں 5 وقت کی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ رمضان کا مہینہ آئے تو رمضان کے روزے رکھنا ضروری ہے۔ ایک آدمی مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، تو سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ ایک آدمی صاحب استطاعت ہے، حج کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تو اس کے لیے حج پر جانا ضروری ہے۔ یہ احکامات ضروری ہے، تو نیک عمل کرے، اور نیک عمل کرنے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ برے عمل سے بچے، برائیوں سے بچے، زناکاری سے بچے، بدکاری سے بچے، جھوٹ بولنے سے بچے، دھوکہ دینے سے بچے، لڑائی جھگڑے سے بچے، اور دوسروں کو تکلیف دینے سے بچے، اپنے مسلمان بھائی کو ایذا نہ پہنچائے، ہر طرح کی دوسروں کی تکلیف سے دور رہے، اپنے ہاتھ سے، اپنے عمل سے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے۔ یہ ہے نیک عمل، یہ ہے برائی سے بچنا۔ کسی غیر محرم کی طرف غلط نگاہ سے نہ دیکھے، اپنے گھر کی اچھی تربیت کرے، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے، اپنے آپ کو اچھے راستے پر چلائے، اپنی صحبت کو اچھی رکھے، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، اچھے لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست ہو، اچھے لوگوں کے ساتھ گفت و شنید ہو، اچھے لوگوں کے ساتھ سنواد ہو، اچھے لوگوں کے ساتھ بات چیت رکھے۔ اس لیے کہ آدمی کے اندر اچھائی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب وہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ ایک آدمی کچھ دن کے لیے غلط صحبت اختیار کر لے، غلط سنگت میں پڑ جائے تو وہ خود بھی غلط بن جاتا ہے۔ اس لیے کسی نے کہا ہے صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، بد کی صحبت میں مت بیٹھو، بد کا ہے ہر کام برا، بد کی صحبت میں مت بیٹھو، بد کا ہے ہر کام برا، بد نہ بنو تو بد کہلاؤ، بد کا ہے انجام برا۔ تو برے لوگوں کی صحبت سے دور رکھنا اپنے آپ کو، اچھائی والے کام کرنے ہیں، اور اچھائی والے کام میں سب سے پہلا کام وہ ہے جو ہم پر ضروری ہے، حقوق اللہ کی قبیل سے ہو یا حقوق العباد کی قبیل سے ہو۔ حقوق اللہ تو یہ ہے کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ اللہ کے حقوق ہیں، لیکن اس کے علاوہ بندوں کے بھی ہم پر حقوق ہیں، ہمارے رشتہ داروں کے ہم پر حقوق ہیں۔ سب سے زیادہ حق شوہر پر اس کی بیوی کا ہے، والدین کا ہے، اولاد کا ہے، جو جتنا قریبی ہے اس کا اتنا زیادہ حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، یہاں تک کہ پڑوسیوں کا حق ہے۔ ہمارے پڑوس میں اگر کوئی بھوکا ہے تو ہم پر یہ ضروری ہے، ہم پر یہ لازم ہے، ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم اس کی طبیعت پرسی کریں اور اس کے لیے کھانے کا انتظام کریں، خواہ ہمارا پڑوسی کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، پڑوسی اگر ہے تو اس کا بھی ہم پر حق ہے۔ تو والدین کا کتنا حق ہوگا، اولاد کا کتنا حق ہوگا۔ آج کتنے ہی نوجوان ایسے ہیں شادی کرنے کے بعد والدین کو بھول جاتے ہیں، اپنے والد سے، اپنے باپ سے جا کر پوچھتے بھی نہیں، مہینوں گزر جاتے ہیں، کبھی جا کر یہ پوچھنے کی نوبت نہیں آتی کہ ابا کیسی طبیعت ہے آپ کی، آپ کیسے حال میں ہیں، آپ کو کچھ کھانے کو تو من نہیں کر رہا۔
वही बाप जब ये छोटा था इसकी एक एक फरमाइश को पूरी किया करता था। एक छोटी सी फरमाइश कर दे बच्चा, वो बाप दौड़ कर बाजार जाता है उसके लिए चीज लेकर आता है। लेकिन ये कमाने के बाद जब इसके हाथ मजबूत हो गए और ये अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो अपने बाप को भूले हुआ है, अपनी माँ को भूले हुआ है। कितने अफसोस की बात। तो हुकूकुल इबाद भी जरूरी है, बंदों के हुकूक भी जरूरी है। आपके वालिदैन का आप पर हक है, जाइए उनसे मालूम कीजिए उन्हें किस चीज की जरूरत है। और खाने पीने में तो पूछने की जरूरत ही नहीं होती, क्या पूछने की क्या जरूरत है, आप खुद से ला कर दीजिए उनको खाने पीने का सामान खुद से ला कर दीजिए। उनके लिए फल फ्रूट लाइए, कभी बाजार से कुछ लेकर आते हैं तो उनके लिए भी लेकर आइए। ये हर औलाद की जिम्मेदारी। रिश्तेदारों की तबीयत कुर्सी कीजिए, कभी किसी रिश्तेदार को, कभी खाला को, कभी फूफी को, कभी मामा को, कभी चाचा को फोन करके मालूम कीजिए कैसी तबीयत। ये इस्लाम है, ये अच्छाइयां हैं, ये नेकियां हैं जिसको हम भूले हुए हैं। नए नए हम दोस्त बनाते हैं जिससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, वो हमारा दोस्त बना हुआ है, सुबह शाम का साथी है। लेकिन जिसने हमें पैदा किया, जो हमारा करीबी है, जिससे हमारा खून का रिश्ता है, उसको हम भूले हुए हैं। हमारा एक भाई जो गरीब है, लाचार है, मोहताज है, उसकी हम खबर नहीं लेते। और हमारे पास पैसों की बहुतात है, पैसों का अंबार है, हम बिल्डिंग पर बिल्डिंग बना रहे हैं, हम प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी बढ़ा रहे हैं, हम जमीन पर जमीन खरीदे जा रहे हैं और अपने भाई की खबर नहीं। दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर यही हमारी तबीयत रही, अगर यही हमारी खसलत रही तो कल क़यामत के दिन हमसे पूछोगे, हमसे मालूम किया जाएगा कि तुम ऐशो आराम के, तुम नए नए फैशन की चीजें खरीद रहे थे, लेकिन वही तुम्हारा भाई एक एक वक्त की रोटी का मोहताज था, तुमने उसका ख्याल क्यों नहीं रखा। ये हक है हम पर, ये जरूरी है। तो अल्लाह का हक और बंदे का हक, अल्लाह का हक भी अदा करना है और बंदे का हक भी अदा करना है। बंदों में वो बंदा जिससे हमारा रिश्ता सबसे करीबी है, उसका हक हम पर सबसे ज्यादा है। जैसे माँ बाप, शोहर का बीवी पर हक है, बीवी का शोहर पर हक है, भाई का भाई पर हक है, औलाद का वालिदैन पर हक है, वालिदैन का औलाद पर हक है। तो हर किसी के हुकूक का ख्याल रखना है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, अच्छे काम करना है। ईमान सिर्फ कलमा पढ़ लेना, सिर्फ ये कह देना हाँ कुरान पर हमारा ईमान है, हाँ हदीस पर हमारा ईमान है, हाँ मौलाना जो बात कह रहे हैं वो सही है, हाँ हमारे रसूल सच्चे थे, हाँ एक अल्लाह को मैं मानता हूँ, सिर्फ ये कह लेना। और कहने के बाद इधर मुअज्जिन अजान दे और उधर हम बाजार की तरफ निकल जाएं, इधर हमारे वालिदैन परेशान है, उधर हम उनकी नाफरमानी कर रहे हैं, तो ऐसे ईमान से मुकम्मल फायदा होने वाला नहीं है। ऐसा ईमान अभी मुकम्मल हमारे लिए नफा बख्श नहीं है, अभी नुकसान है। इस नुकसान से बचने के लिए ईमान के साथ साथ अमल का होना जरूरी है। कुरान कह रहा है, अल्लाह का फरमान कह रहा है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। और एक दूसरे को हक की और सब्र की तलकीन करना, हक की दावत देना, सब्र की दावत देना, ये भी जरूरी है नुकसान से बचने के लिए, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं। तो जो भी हक बात है उस हक बात की दावत दीजिए। वो कई तरीकों से हो सकती है कि जो लोग हक बोलने वाले हैं, अगर आपको हक बोलना नहीं आता, आपको हक की मालूमात नहीं है, तो जो लोग हक बात कर रहे हैं उनका साथ दीजिए। दामे दिरमे सुखरे, अगर आप से ये हो सकता है कि आप पैसा खर्च करके हक बोलने वालों का सपोर्ट करें, हक बोलने वालों का ताउन करें, तो वो कीजिए। आप मस्जिद में पैसा खर्च कीजिए, आप मदरसे में पैसा खर्च कीजिए, इल्म की इशाअत पर पैसा खर्च कीजिए, कुरान की इशाअत पर पैसा खर्च कीजिए, हदीस की तबलीग पर पैसा खर्च कीजिए, तो ये माना जाएगा कि आप हक की तलकीन कर रहे हैं, आप हक के साथ हैं। सब्र की तलकीन, कोई मुसीबत आ जाए उस पर सब्र कीजिए। नमाज में भी सब्र है कि आदमी मुस्तकिल नमाज पढ़ता रहे, किस नमाज कज़ा ना होने पाए। रोजे में भी सब्र है कि आदमी भूखा रहकर पूरे दिन अल्लाह की रजा के लिए रोजा रखे, भूखा रहे। तो अमाल के करने में भी सब्र है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक अमल आदमी करता है लेकिन उसको परेशानी होती है कि यार बार बार नमाज का वक्त आ रहा है,
यार सुबह से शाम तक भूखा रहना है, परेशानी तो होगी, इसी का नाम सब्र है कि परेशानी के साथ साथ अल्लाह की रजा के लिए हमको अमल करना है। जब भी अजान होगी मस्जिद जाना है अल्लाह की रजा के लिए, ये सब्र है। आने वाली रुकावटों को नहीं देखना है, दिल में जो बात पैदा हो रही है उसको नहीं देखना है, इसलिए कि इससे मुश्किल मुश्किल काम हम दुनिया के लिए करते हैं तो आखिरत के लिए नहीं कर सकते क्या? दुनिया के लिए एक आदमी पहाड़ तोड़ता है, बड़े काम करता है, पल्लेदारी करता है, बोझ उठाता है, मजदूरी करता है, मशक्कत के काम करता है, बड़ी बड़ी इमारतों पर चढ़ जाता है, मौत को दावत देता है, मौत से खेल कर वो पैसा कमाता है दुनिया के लिए, मौत से खेल रहा है दुनिया के लिए, लेकिन आखिरत के लिए कोई अमल नहीं। आसान अमल है मस्जिद में आकर नमाज पढ़ना है, रमजान में रोजे रखने हैं, नेक काम करने हैं, वालिदैन की खिदमत करनी है, तो ये आसान है। दीन बहुत आसान है, इस्लाम बहुत आसान है, दुनिया कमाने से ज्यादा मुश्किल नहीं है दीन कमाना। दीन कमाना तो बहुत आसान है। तो मेरे दोस्तों, मेरा वक्त मुकम्मल हो गया है, का पैगाम मैं आपको देकर जाना चाहता हूँ कि ईमान हमारा मजबूत हो, ईमान के साथ साथ अमल हो। एक साथ अगर मुकम्मल अमल की तरफ हम नहीं आ सकते हैं, एक आदमी सोचे अगर यार अमल करने वाला मोमिन बनकर रहना बहुत मुश्किल है, अगर कोई ये सोचता है, पहली बात तो ये सोच उसकी गलत है, तो थोड़ा थोड़ा कर ले, थोड़ा थोड़ा कर ले कि जब वक्त मिले उसको नेक अमल करे। और मुकम्मल एक साथ दीनदार नहीं बन सकता तो थोड़ा थोड़ा दीनदार बने। आज एक नेक काम शुरू करे, कल दो काम शुरू कर दे, आज एक बुराई छोड़ दे, कल दो बुराई छोड़ दे, परसों तीन बुराई छोड़ दे, आहिस्ता आहिस्ता दीन की तरफ आए तो बहुत आसान है। सुबह उठकर आदमी तहिया कर ले कि आज मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा, सुबह से शाम तक आज मैं किसी को गाली नहीं दूंगा, सुबह से शाम तक आज मैं किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, तो बहुत आसान है। रात को तो उसको सोना ही है, सुबह उठकर फिर ये तहिया कर ले कि आज शाम तक, बस आज शाम तक मुझे कोई गलत काम नहीं करना है, बहुत आसान है। फिर तीसरे दिन उठकर यही तहिया कर ले, एक दिन के लिए अपने नफ्स को काबू कर ले, महीना 40 दिन अगर वो इस तरह से अमल कर लेगा तो इंशाअल्लाह नेक काम करने लग जाएगा, नेक बन जाएगा। इसलिए कि मेरे दोस्तों, हर किसी को इस दुनिया से जाना है, ये दुनिया हर किसी को छोड़नी है, हर किसी को कब्र में जाना है। हमारे बाप दादा नहीं रहे तो हम क्या रहेंगे, हम भी नहीं रहेंगे, हमारी नस्लें भी नहीं रहेंगी। इसलिए हर किसी को आखिरत की तैयारी करनी चाहिए, कब्र की तैयारी करनी चाहिए, आमाल की तरफ आना चाहिए, ईमान मजबूत करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। हक पर मेरा ईमान है, हक बोल रहा हूँ।